دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں یہ شعور اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا حصہ بنے رہیں اور ہفتہ واری ہونے والے GES گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس لیکچر ہال میں شرکت کریں، اور جو بھی فضیلتیں ایسے ماحول کے اندر، اس پرنور محفل کے اندر ملنے والی ہیں، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آج کا عنوان جو اعلان کیا گیا تھا، اسلام امن کا فوارہ ہے، سمجھو اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام میں امن ہے، اسلام میں شدت نہیں۔ اسلام امن کا نام ہے اور امن ہی ہے، اور اس میں کوئی شدت نہیں۔ یہ عنوان کچھ اس طرح سے رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا تاکہ آج بھی 2025 میں بھی اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس بنا پر کہ یہ شدت پسند کا مذہب ہے۔ شدت پسند کو یہ مذہب جو ہے ابھارتا ہے، اور اس کے جو بھی ماننے والے ہیں یہ بڑے ہی شدت پسند ہوتے ہیں اور دہشت گرد بھی ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام کے اوپر لگاتار اٹھایا جا رہا جھوٹ ہے۔ اسلام کیا چیز ہے، اس کو پھر سے ہمیں ایک بار دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے تعلیمات سے وابستگی سخت ضرورت ہے ہر مسلمان کے لیے، تاکہ وہ اپنے غیر مسلمان بھائی تک اس بات کو پہنچا دے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ تعالی کچھ اس پہ جو ہے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کا مذہب، یہ مذہب کے نام سے جو جانا جاتا ہے، حالانکہ یہ زندگی کا طرز عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر دنیا میں کوئی ایسی ریلیجیس اسکرپچر نہیں ہے جس کے اندر اس کے مذہب کا نام لیا گیا ہو۔ کوئی ایسی مذہب نہیں ہے جو میجر ورلڈ ریلیجنز جو ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس مذہب کی کتاب میں بھی اس مذہب کا نام مینشن نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ کرسچیانی جب لیتے ہیں، کرسچیانٹی، تو اس میں کہیں بھی بائبل کے اندر کرسچیانٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ تو بعد آنے والے جیسس کرائسٹ کو فالو کرنے والوں کو کرسچیانٹی مذہب ملک بلا دیے۔ جوڈائزم، یہ بھی جو ہے ان کے کتاب کے اندر مینشن نہیں کیا گیا۔ نہ ہی ہندوازم، جو آج ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا مذہب ہے، ہندوازم کا لفظ بھی کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ان کے ریلیجیس اسکرپچرز میں۔ نہ ہی کوئی اور مذہب جو آج میجر ریلیجن شمار کیا جاتا ہے دنیا میں، اس کے ریلیجیس اسکرپچرز کے اندر اس کا نام مینشن نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مذہب کے ماننے والوں کو، اس طریقے کے ماننے والوں کو ان کا ایک مذہب شمار کیا جاتا ہے، ان کا ایک زندگی کا عمل
شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بلاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کوئی زندگی کا عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پسند کرا ہم سب کے لیے. اللہ پسند کرتا ہے اسلام کو تمام انسانوں کے لیے. اب ان میں سے کئیوں نے اس چیز کو پرکھا، سمجھا اور اس میں داخل ہو گئے، اور کئی سارے جو زیادہ تعداد میں آج بھی اس کا علم نہیں رکھتے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اسلام کے صحیح تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں. تو اسلام کا لفظ جو ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ جو ہے استعمال کیا گیا. تو کیا ہے اسلام؟ عربی ورڈز جو کہ اس سے پہلے کئی سارے بیانات میں ہم لوگوں نے سنا ہے، ایک بار پھر سے اس کو ریفریش کرنے کی کوشش کریں گے. عربی ورڈ، عربی زبان کے اندر قرآن نازل ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ عربی کے اندر اس کا ایکسپلینیشن دیا گیا ہو. تو عربی کے روٹ ورڈ جو ہے سلام اور سلم، یہ دونوں کو جمع کر جو ہے اسلام کہا گیا. سلام کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے. سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے خود. اور سلام کا معنی کیا ہے؟ امن، سلامتی، امن، پیس، شانتی. اس طرح سے جو ہے ہم امن چاہنے والے لوگ ہیں. آج اسلام کو شدت پسندی کا مذہب جانا جاتا ہے، حالانکہ اسلام امن کا مذہب ہے اور اسلام کا نام ہی امن ہے. کئی غیر مسلمانوں نے اس بات کو سمجھا اور وہ اپنے بیانات میں اس بات کو رکھا. تو اسلام سلام سے آتا ہے، اور سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام ہے. تو مسلمان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو نام پسند کیا، اپنے ان پیارے بندوں کے لیے جو نام پسند کیا، وہ مسلمان. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا لفظ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں لیتا ہے اور فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. تو مسلمان کا لفظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اسی نام سے جانے جائیں. لیکن آج دنیا مسلمانوں کو برا بتاتی ہیں، دنیا مسلمانوں کو آتنکوادی بتاتی ہیں. ہم مسلمان اپنے لفظ کو جو ہے اپنے لب کو چپ کر بیٹھے، ہم کچھ بھی اس کی بات کو نہیں پہنچا رہے، جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف میں اسلام کیا کہتا ہے، مسلمان کون ہے، اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی چند ایسے آرگنائزیشنز ہیں، اور الحمدللہ GES بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہاں سے اسلام کے پیغام کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس خدمت کو قبول کرے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو اسلام لفظ جو ہے سلام سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے امن، اور سلم یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور اسلام امن کا مذہب ہے، امن ہی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جس خدا کا تصور پیش کیا جاتا وہ خدا امن والا ہے، وہ خدا ہی امن ہے، وہ خدا ہی امن والا ہے، اور وہی ہمیں اس طرح سے پیسفل رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہتر نام ہے، اور اللہ تم سب کو آرڈر کرتا ہے کہ اس سلام کو زمین پر عام کرو. سبحان اللہ. صحیح ادب المفرد حدیث نمبر 989 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس امن کو، اس سلامتی کو دنیا میں عام کرو. تو کرنے والے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اور آج ہم مسلمان جو کہ یہ کام بھول بیٹھے، چھوڑ بیٹھے، اسی لیے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے، اسلام امن ہے، سلامتی والا مذہب ہے، تو اس کو عام بھی کرنا، یعنی سلامتی کو عام کرنا. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 25 میں اللہ وہ ہے جو آپ کو
امن والے گھر کی دعوت دیتا ہے. واللہ یدعو الال دار السلامی. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے تم کو اللہ اس گھر کی طرف دعوت دیتا ہے جو سلامتی والا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اِلَى صِرَاطِ مستقیم اور وہ ان کو صحیح راستے کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یعنی انسانوں کو کیا دعوت دیتا ہے؟ دار الاسلام، دار الامن کے طرف. శాంతి కలిగినటువంటి ప్రాంతం వైపుకి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఇస్లాం కాలింగ్ యూ టువర్డ్స్ పీస్ఫుల్ होम. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको दावत देता है, अल्लाह दावत देता है आओ उस घर की तरफ जो दारुल अमन है, दारुल इस्लाम है, दारुल सलाम है. तो हम सबको चाहिए कि कुरान के इस तालीमात को हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो असल इसका माना व मफ़हूम नहीं जानते. तो कुरान के अंदर बास जगह पे अलग अलग जगह पे जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलामती हो उन तमाम लोगों पे ये फरमाता है. और इस्लाम का जो ग्रीटिंग है दुनिया में किसी मजहब को फॉलो करने वालों के नजदीक नहीं है. क्या है वो इस्लाम का ग्रीटिंग? अस्सलामु अलैकुम. हम जो एक दूसरे को मुखातिब करते हैं अस्सलामु अलैकुम कहते हैं. कहीं है आप कहीं से उठा के कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसके अंदर इतना अच्छा दुआ है? कोई मजहब है ऐसा, कोई कल्चर है, चलो मजहब को तो बाजू रखेंगे, कोई कल्चर ऐसा है जिसके अंदर इतना पुरसुकून दुआ के जरिए से हम एक दूसरे से मुखातिब होते हैं? कोई है? कुछ भी नहीं. इंग्लिश से उठा के लेके आएंगे तो इंग्लिश वाले कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. हाउ कम आई नो दैट योर मॉर्निंग वुड बी गुड? कैसा? मुझे क्या मालूम कि आपका मॉर्निंग गुड हो? कैसा मालूम मेरे को? मैं क्या जानता कि आपका मॉर्निंग गुड गुजरा हो? नहीं. हो सकता है कि आप किसी से जो है झगड़ा करे हुए होंगे, खुद के बीवी बच्चों से झगड़ा करे हुए होंगे, खुद के घर वालों से झगड़ा हुआ होंगे, आपके घर बाजू वालों से झगड़ा हुआ. बट देयर इज नो मीनिंग व्हेन वी से गुड मॉर्निंग, रादर व्हाट यू कैन से अस्सलामु अलैकुम. तो इस्लाम क्या सिखाता है? अस्सलामु अलैकुम सिखाता है तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह యొక్క శాంతి శుభాలు మీపై కురియుగాక. ये क्या है मतलब? ये ग्रीटिंग्स, स्टार्टिंग ग्रीटिंग से आप हमको सिखाया गया, हमें और आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहता है कि तुम अपने आप को दूसरों से जब मुखातिब हो तो कहो सलामुन अलैकुम. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 54 व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम. जब तुम मेरे आयतों पर ईमान रखने वालों से मुखातिब हो तो कहो उनसे अस्सलामु अलैकुम. और यहां पे फुल स्टॉप नहीं रखते अल्लाह सुब्हानहु व तआला. आप सलाम करो तो जवाब को बेहतर अंदाज में दो, वो भी फरमाते अल्लाह सुब्हानहु व तआला. तो क्या है ये? सलाम बेहतर, आपके लिए बेस्ट है सलाम. तो क्या है सलाम? इस्लाम. इस्लाम क्या है? सलाम. और सलाम क्या है? अमन. इसमें शिद्दत पसंदी की बात ही नहीं, लेकिन आज दुनिया इस्लाम को शिद्दत पसंद मजहब मानती है. वैसा ही जाने जाता है. हम मीडिया को सही मायने में इस्तेमाल नहीं करें, या यूं कहो थोड़े बहुत देर से करें, जबकि ऑलरेडी जो नुकसान इस्लाम के लिए होना था वो हो गया. उसके बाद आज हम जगह कम से कम चंद लोग इसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं, इस्लाम शिद्दत पसंदी का मजहब नहीं बल्कि इस्लाम अमन का मजहब है, ये फैलाने की कोशिश करते हैं. तो इस्लाम में सबसे पहले जो ग्रीटिंग सिखाया गया, हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ग्रीटिंग सिखाया गया, सबसे पहले कलमा जो सिखाया गया वो क्या है? अय आदम जाओ उस फरिश्तों की जमात की तरफ और उनको कहो सलामुन अलैकुम. सिखाते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब के बाप हजरत आदम को क्या सिखाए? पहला सलाम की दावत सिखाए. कहे कि अय आदम जाओ उस फरिश्तों की जमात की तरफ, कहो उनसे सलामुन अलैकुम, तुम सबके ऊपर सलामती हो. और जब वो जवाब देंगे ना, उसको भी याद करो, क्योंकि यही तुम्हारे नस्ल के लिए, तुम्हारे आलो औलाद के लिए एक अच्छा एक दूसरे से मुखातिब होने का तरीका बन जाएगा. तो सलामुन अलैकुम
یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہی کلمات مسلمانوں کے ایک دوسرے سے ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے اٹس اے ٹائپ آف سیلوٹیشن, اٹس اے ٹائپ آف گریٹنگس when Muslims meet together. یہ اسی ٹائم سے بتایا گیا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی نئی بات نہیں ہے. تو بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام از اسٹارٹنگ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ نہیں, بلکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, یہ بات ثابت ہو رہی. تو بہرحال اسلام میں سلامتی کو کہا گیا کہ تم سلامتی سے رہو, اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا. سو گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, نمسکار, ست سری اکال, آداب عرض ہے, پورا عرض ہے, یہ لوگ مسلمان اور جب آگے بڑھ گئے آداب عرض ہے, یہ ہے وہ ہے بول کے. ایسا نہیں, آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے سلام کو عام کرو, یہی آپ کو کرنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو سلام کو عام کرنا چاہیے کیونکہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کوئی صحابیہ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور کہے افشوا السلام, تؤمنوا باللہ ورسولہ وافشوا السلام, تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور سلام کو عام کرو. spread the salutation of peace. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ پیس میسیج کو دوسروں تک پہنچا دے. تو کیونکہ اسلام پیس ہے, اسلام میں کوئی بھی آپ یہ اٹھا کے نہیں بتا سکتا کہ یہ دس از اے ریلیجن وچ سپورٹ ٹیررزم, نیور. آج اتھینٹک سورسز میں کہیں بھی جاؤ آپ, جو بھی دنیا کے بڑے بڑے اسپیکرز ہو جو جینیون اسپیکرز کہلاتے ہیں, جو ایکیڈمک بات بولتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی اسلام کو برا بلا نہیں کہا, اللہ ہے کہ اسلام کو وہی لوگ, میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عالم علماء سے بھی زیادہ غیر مسلمانوں سے اسلام پیس ہے بول کے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوا. ہم عالم علماء تو صرف مسجد میں بیان کر کے خاموش بیٹھ جاتے, اور اس میں سے 90% لوگ سوتے رہتے, اور اس کے بعد تو کوئی ذریعہ نہیں ان کو یہ بات معلوم ہونے کے لیے. تو بہرحال یہ غیر مسلمانوں کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو بات معلوم ہو گئی کہ اسلام امن کا مذہب ہے, یہ بات انہی سے معلوم ہوئی. بھلا ایسا مذہب کیسا برا ہو سکتا ہے, لوگوں کو گمراہ کیسا کر سکتا ہے جو مذہب کے اندر, جس مذہب کا خدا کا نام ہی سلام ہے, وہ مذہب برا کیسا ہو سکتا لوگوں کے لیے؟ تو اس کو جاننے کی کوشش کیجئے. دوسری بات, یہ مذہب شدت پسند کیسے ہو سکتا جو مذہب جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے؟ جانوروں کے ساتھ, جانور کی تو کوئی خیر نہیں ہے. ہم انسانوں کے نزدیک آج جانور کی کوئی عزت نہیں ہے. کہاں ہے دیکھو عزت؟ وہ کون کی مل جاتے 0.0001% میں جو پیٹس کو لیتے ہیں اور پیٹ کو اپنے گھر پہ رکھتے ہیں, بہت کم لوگ مل جاتے. لیکن جانور کی اصلی حقیقت کیا رہتی؟ لوگ دوسروں کو گالی دینے کے لیے بولتے تم انسان ہو کے جانور ہو رہے, بولتے انسان ہو کے جانور ہو. جانور ہمیں بہت گرے ہوئے زندہ اشیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں, بہت گرے ہوئے لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ جانوروں کے بھی حق ہے. سبحان اللہ. بھلا ایسا مذہب میں شدت کہاں ہے جو مذہب آپ سب کی نصیحت کرتا ہے کہ جانوروں کے بھی حق ہے اور جانوروں کے حق کو ادا کرو؟ بعض لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں یہ جانوروں کو بے رحمی سے مارنے کی, جانوروں کو بے رحمی سے مارنے کی جو ہے بدنامگی اسلام کے اوپر اٹھایا جاتا ہے. جب بقرعید کا معاملہ آتا ہے تو یہ 1 مہینہ پہلے سے سوشل میڈیا پہ یہ چکرا کاٹتے رہتے ہیں. دیکھو the way Muslims do ذبیحہ, cut animals, it is barbaric. کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اسلامکلی اور سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ یہ امن والا طریقہ ہے. اگرچہ ہم جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ ہے. کہیں بھی کوئی بھی لاجیکل پرسن اس کو برا نہیں کہتا. لاجیکل پرسن, ابھی لاجیکل تو واٹس ایپ یونیورسٹی کے کہیں مل جاتے ہیں آپ کو, وہ تو ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگرچہ کوئی اکیڈمیکلی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسلام کو کیا کرتا؟ دا بیسٹ وے بتاتا. موہن داس کرم چند گاندھی نے بیسٹ وے بتایا اسلام کو. اور دنیا کے بڑے بڑے کے نام لیں گے, چھوٹے تو بہت سارے ہیں لیکن بڑوں کے نام لیں گے تو ایسے بڑے بڑے لوگوں میں جو ہیں اسلام کو ماننے والے لوگ بتائے گئے. تو بہرحال ہم جب جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں. کیسا کرتے ہیں عزت؟ کہا گیا
تم جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے آئے تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اور جانور کے سامنے ذبح کرنے والے اشیاء کو مت دکھاؤ، یعنی چاقو وغیرہ کو اس کے سامنے مت دکھاؤ، اور جب ذبح کرنے کے لیے جائیں گے اس کو پلایا کرو، کھلایا کرو، ایسا نہیں کہ سوکھا رکھ کے سویرے اٹھا کے اس کو ذبح کر دیے، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ چیز حرام ہے کہ جانور کو تڑپا کے رکھے، نہ کھانا دیے نہ پانی دیے، سویرے جب بقرعید آ گیا تو اس کو اٹھا کے ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، تو یہ اسلام میں حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن وہ اسلام جو اسلام کو جو بتاتا ہے کہ جانور کو صحیح طریقے میں ذبح کر کے آپ اپنے لیے استعمال کرو، وہی کہتا ہے جانور کو ستانا نہیں۔ جانور کو جب ذبح کرنے کا معاملہ آیا تو اس کے آداب بتا دیے گئے، مینرز بتا دیے گئے کہ واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ آج اکثر مسلمان یہ بات کو فالو نہیں کرتے۔ اب کسی چکن شاپ میں جائیں گے، چکن مٹن کے شاپ کس کے زیادہ رہتے ہیں جی؟ مسلمانوں کے رہتے ہیں۔ ایک بار جا کے دیکھو وہاں پہ حالت کیسے رہتے ہیں، مرغیاں کو ایسے کاٹ کے پھینک دیتے تھے، ایسا ہی وہ کیا کہ پیپر پھاڑ کے پھینکے جیسا۔ لیکن طریقہ کیا بتایا گیا؟ آپ کو ایک جانور ہی ہوتا نا، چاہے وہ مرغی ہو، پرندہ کوئی دوسرا ہو، جانور ہی ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ تو بڑا بدسلوکی کا طریقہ ہم لوگ استعمال کرنے لگے، جس کے ذریعے سے جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہر عمل میں شاید ایسا نہ ہو کہ جس کو اسلام کے اوپر دھبا قرار دیے، تو ہمیں ہر عمل کو صحیح طریقے میں کرنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی یہ عمل کر کے چکن شاپ میں مٹن شاپ میں ایسا کرتا ہے تو دیکھنے والا کیا کرتا ہے، ارے کتنا اچھا طریقہ فالو کرتے ہیں لوگ، کتنا پیارا طریقہ، جانور کو بھی ذبح کرنے کے گئے تو ان کی عزت دے رہے، جانور کو عزت دے کے ذبح کر رہے بول کے، تو یہ چیز سمجھنا ہے۔ تو بہرحال بھلا ایسا مذہب، شدت پسند مذہب کیسے ہوتا جس مذہب کے اندر جانور کو عزت دی جا رہی ہیں؟ جانور تو کیا، پیڑ پودے کاٹنا بھی حرام کہا گیا۔ سبحان اللہ، ہم تو جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں پیڑ پودے نہیں کاٹتے، وہ تو شرط بتایا گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کی حدیث میں بتاتے ہیں کہ بغیر ضرورت کوئی چھاؤں دینے والا پیڑ، کوئی پھل دینے والا پیڑ، جس کے ذریعے سے کئی سارے پرندے فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی سارے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، بغیر ضرورت اگرچہ کوئی فرد اس پیڑ کو کاٹ دیتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ بولے ٹھیک ہے، پیڑ کو کاٹنا بھی گناہ بتایا گیا، لیکن کنڈیشنلی آپ کو ضرورت ہے، پیڑ سے آپ جو ہے فرنیچر بنانا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پیڑ سے بہت سارے جانور جو ہے فائدہ اٹھا رہے، بہت سارے انسان فائدہ اٹھا رہے، بہت سارے لوگ ہمیشہ ہاں کے بیٹھ کے جو ہے چبوترا بنا لیے سو ہیں، ایسا سمجھ کر لوگوں کو فائدہ ہونے والا کوئی پیڑ کاٹتا ہے تو اسلام میں گناہ بتایا گیا۔ کیا یہ مذہب شدت پسندی والا ہو سکتا ہے؟ جس مذہب کے اندر پیڑ کاٹنے کو جو فائدے مند ہو اس کو کاٹنے کو برا بتایا گیا، تو کیا یہ مذہب شدت پسند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 6 کہ حدیث نمبر 612 6012، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی انسان کسی ایک پیڑ سے فائدہ اٹھاتا ہو تو جتنا بھی وہ اس پودے سے، اس پیڑ سے، اس فصل سے جو لوگ چر کھا کے چلے گئے، اس کا پورا بدلہ اس پیڑ کے یا اس فصل کے مالک کے لیے صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ امن پسند تعلیمات ہیں جو کہ ہم غیروں تک پہنچانے میں دور رہ گئے۔ اگرچہ کوئی ایک تعلیمات کو پہنچاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اسلام کبھی بدنام نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص، ایک عورت، بالخصوص صحیح مسلم کی حدیث ہے 5658 میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت بلا وجہ بلی کو سزا دی تھی، جس کے وجہ سے اس کے پورے نیک اعمال برباد ہو گئے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک عورت ایک بلی کو سزا دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ بلی کو ہم روک کے رکھیں گے، جس کی وجہ سے بلی مر گئی، یعنی جانور کو روک کے رکھی اور جانور مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ عورت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا. بلکہ کوئی معنی نہیں رکھتا ان جنرل وہ چیز. اگرچہ آپ کو بلی بہت ستاتی ہے, آپ کے اوپر پھاڑ کے جو ہے آپ کو کھانے کے لیے, آپ کو کاٹنے کے لیے آ گئی, اس وقت آپ بلی کو مار دے تو کوئی حرج نہیں, آپ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. اسلام اسی کو بتاتا ہے. لیکن بلا وجہ اگرچہ کوئی انسان کسی جانور کو ستاتا ہے اور اس کو موت کے گھاٹ اٹھا دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ گناہ ہے, اور اس کا سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. بتائیں, یہ اسلام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دوسرا شخص صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت سوچ سکتے ہیں ہم لوگ. تو جب ہم اسلام کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اسلام از اے باربیرک ریلیجین, یہ بہت ہی سخت مزاج رکھنے والا مذہب ہے, یا اس کے ماننے والے بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ واقعات بتانا چاہیے کہ میرے اور آپ کے نبی جنہوں نے اس اسلام کی دعوت دی, انہوں نے فرمایا کتے کو اگرچہ پانی پلائیں گے, یعنی ایک پیاسا جانور کو پانی پلائیں گے, تو اس کے بدلے میں اللہ ہم کو جنت دیتا ہے. یہ امن والا مذہب ہے اور اس کے اندر پورے تعلیمات امن سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم افسوس کہ اس تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا نہیں پائے. لیکن جو نگیٹیوٹی اسلام کے خلاف میں بار بار دہرایا جاتا ہے, وہی جو ہے دکھتا اور بکتا ہے. آج نگیٹیوٹی زیادہ دکھتا ہے اور وہی بکتا ہے. مارکیٹ کا یہ اصول ہے, جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. جو جس کا پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے وہی لوگ زیادہ تر اس کو ویسے ہی سمجھتے. اگرچہ ہم اسلام کا پیسفل میسج کو ہم بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے چلے گئے تو کیا ہو جاتا؟ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ سمجھنے لگیں گے واقعی اسلام امن کا مذہب ہے, یہ سمجھنے لگیں گے. یہ تو اکیڈمیشینز ہیں جو علم رکھتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے. لیکن عام طور پہ جو چچورے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو چچورے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ شدت پسندی کا ہے, یہ ٹیررسٹ کا ہے بول کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے, آج ہماری ذمہ داری ڈبل اور ملٹیپل ٹائمز ہو گئی. اسلام کو آج بہت بدنام کیا جا رہا, اور ہندوستان میں آج اس مہینے میں, گزشتہ مہینے میں اور اس مہینے میں اسلام کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. تو اس وقت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اسلام کے اوپر اعتراضات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس کی دفاع کریں. اگرچہ اس ٹائم پہ ہم علم رکھنے والے ہونے کے باوجود بھی اس کی دفاع نہ کریں گے تو ہم سب سے بڑے گنہگار ہو جائیں گے. یاد رکھیں, اسلام کے حق ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم اسلام کے اوپر آنے والی ہر تیر کو واپس کریں, اس کی دفاع کریں, اس کو ڈیفینڈ کریں. تو یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. وقتاً بوقتاً جو ہیں ذمہ داریاں کبھی بڑھتی بھی کبھی کم ہوتی بھی. کسی کے اوپر فرض بن جاتا, کسی کے اوپر فرض کفایہ بن جاتا. چند اعمال ایسے رہتے ہیں, کبھی وہی اعمال فرض عین بن جاتا, انڈیویڈول obligation بن جاتا, اور وہی عمل ایک وقت گزرنے کے بعد اٹس اے obligation آن اے گروپ آف پیپل بن جاتا. یاد رکھیے, مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں فرض کفایہ جانتے ہیں, لیکن فرض عین بھی جانتے ہیں. دعوت کا کام جس جگہ پہ کوئی دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ فرض عین بن گیا, انڈیویڈول obligation بن گیا. لیکن وہاں پہ اگرچہ کوئی ٹیم ہے کام کرتی ہے تو وہاں پہ دیگر لوگوں کے لیے یہ کیا بن گیا؟ فرض کفایہ بن گیا. یاد رکھیے. تو کا مطلب اب اسلام کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا؟ اسلام کے پیسفل میسج کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنا, خاص کر کے افشوا السلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنا بنانے کا ایک اچھا انداز بتائے, سلام کو عام کرو, دشمن بھی آپ کا دوست بن جائیں گا, دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا. اور قرآن کے اندر سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 اور 35 میں جب آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے تبدیل کرو, اور پھر دیکھو تمہارا وہ دشمن آپ کا بہترین دوست بن جائے گا. یہ اللہ کا سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے میرے بھائی. اللہ کی نصیحت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب کبھی بھی اسلام کے اوپر کوئی غلطی پھیلایا جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ برائی کو برائی سے نہیں, برائی کو اچھائی سے تبدیل کرو, اور اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو وہ تمہارا کتنا اچھا دوست بن جائیں گا. تو آج ہم سب مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بن گئی کہ اسلام, اور یہ اچھا ٹائم بھی ہے, دیکھو دعوت کرنے کا بہترین ٹائم. 2014 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو
دعوت کے لیے بہت ٹائم ملا اور بہت اچھے موقع ملے. اب پیسفل زمانہ چلتا ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے جی, سعودی عربیہ ہے پیسفل, سب مسلمان, کدھر بھی دیکھو مسلمان, غیر مسلمان آئے تو بھی ان کے ساتھ ڈانس کر کے ہو جا رہے, چلو ٹھیک ہے. لیکن دعوت کرنے کا موقع کہاں ملا؟ نہیں ملا. تو اللہ دعوت کرنے کا موقع کس کو زیادہ دے رہا؟ میں سمجھتا ہوں, اٹس مائی پرسنل اوپینین, that we Muslims of India, we Indian Muslims get good opportunity right now to spread the message of peace. یہ اچھا موقع ہے. ہر ایک اپنا سٹیٹس رکھتا ہے نہیں؟ واٹس ایپ کا سٹیٹس ہے, اور واٹس ایپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب آپ جو ہے وہی آپ سٹیٹس کو رکھنا پسند کرتے ہیں. آپ جس چیز کے خواہش مند ہیں وہی آپ کا سٹیٹس دکھتا. آپ اگرچہ سنیما میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کا ہر سٹیٹس سنیما کے گانے وغیرہ گزرتے رہتے. ایک ہیروئن کے آپ اچھے فین ہیں تو وہی ہیروئن آپ کے سٹیٹس میں ڈریس بدل کے چلتی رہتی. ایک کرکٹر کا فین ہے آپ تو کرکٹر بدلتے رہتا. لیکن اگرچہ آپ اسلام کے فین ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے فالوور ہیں, تو آپ کا سٹیٹس کیسا دکھتا؟ یا تو آپ اسلام کا پروپیگیٹ کرتے دکھتے یا آپ اسلام کے اعتراضات کا جواب دیتے دکھتے. یہ بہت اچھی چیز ہے. اور عام مسلمان جو آج انڈیا کا مسلمان ہے, اس کے لیے بھی گڈ اپرچونٹی ہے کہ آپ صرف آپ کے ایک سٹیٹس کے ذریعے سے, میں جانتا ہوں ہم مسلمانوں کے سٹیٹس کو 50% غیر مسلمان آبزرو کرتے رہتے ہیں. اب میرے سٹیٹس میں تو ماشاءاللہ more than 80% غیر مسلم سے, اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے میرے لیے, میں ان کے زیادہ نمبر سیو کر کے رکھتا ہوں. میں غیر مسلمانوں کو آج اسلام کے بارے میں تو سیکنڈری, لیکن میں غیر مسلمانوں کو جو بتانے کی کوشش کرتا یہی کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سافٹ ویئر ہیں, جو لوگ دیگر سوشل لائف گزارتے ہیں, ان کے موبائل کے اندر بہت سارے غیر مسلمان کے نمبر ہوں گے, وہ سب تمہارے سٹیٹس کو چیک کرتے رہیں گے. تو آپ کو کیا کرنا, اسلام کا پیس میسج کو ہر روز 4-5 سٹیٹس نکالیں گے, آپ 4-5 سٹیٹس رکھیں گے. آپ 4 کے 4 رکھے سمجھو اسلامک سٹیٹس, انہیں آپ کے اوپر دھبا ڈال دیتا. کیا بول کے؟ he is only the fundamental Islamist, so we don't prefer his status to see daily. وہ بھی کر سکتا. وہ آپ کے سٹیٹس کے دیکھو, کبھی 300 لوگ دیکھ لیتے ہیں, کبھی 250 لوگ, کبھی 150 لوگ گر جاتا. کیا مطلب؟ آپ اگرچہ لگاتار اسی کے اوپر ڈالتے چلے گئے, مطلب اسلام کو صحیح بتاتے ہوئے چلے گئے, تو آپ کا سٹیٹس وہ نیکسٹ نہیں دیکھیں گا. اسٹریٹجی دیکھیے. تو آپ کو کیا کرنا, جو 2 or 3 میسیجز آپ لیتے, ایک پولیٹیکل, ایک جو ہے سیلیبریٹی جو کہ کرکٹرز ہوں دو, دوسرے کچھ بھی ہوں دو سیلیبریٹیز جو سوشل لائف سے جڑے ہوئے رہتے ان کا, اور تیسرا میسج آپ کا کیا رہنا, اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہے اس کا جواب رہنا. یہ ایک اچھا اسٹریٹجی رہے گا اسلام کی دعوت. اور یہ دعوت ہے, دعوت یہ نہیں کہ داڑھی رکھ کے ٹوپی لگا کے مائک پکڑ کے لوگوں کے سامنے جا کے کم ٹو دا ریلیجن آف پیس, یہی دعوت نہیں, بلکہ اسلام کے اوپر اعتراضات کی دفاع کرنا بھی ون آف دا اسٹریٹجی آف دعویٰ. So the best way, what I feel, یہ سب سے بہتر ہے. اور میرے کئی غیر مسلمان اکیڈمیشینس ہیں ماشاءاللہ, پروفیسرز ہیں, بار بار میرے سٹیٹس کے اوپر ریپلائی کرتے تھے, اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر, اور اللہ کی شکر گزاری کرتا میں, کم سے کم اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ ان کے پاس میں اسلام کو لے کے گیا. حال ہی کی بات جب ہو رہی, پہلگام کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا, اس کے بعد میں نے جو پوسٹ رکھی اس کے اوپر اکیڈمیکلی کتنے اچھے لوگ جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیے. حالانکہ اس دن تو ہر ایک کے ذہن میں یہی بات ہے, they killed our people by asking their name, in the name of religion they killed our people بول کے مانے. 23, 24 پورا یہ ذہن تھا. 25 کے بعد جب ہم دعویٰ کرنا شروع کریں تو تب کیا ہو گیا, لوگ کا ذہن پھر بدلنے لگا. صحیح بات ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر لوگ کہتے ہیں نا, اس سے متاثر جو لوگ ہیں وہ بھی آ کے مسلمانوں کی تعریف کرنے لگے. وہ تو وہ ہے اپنے جگہ پہ, لیکن وہاں کے مسلمانوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ زندہ آ گئے بول کے بولے. تو اسلام دیکھیے, یہ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, مسلمان اچھا کام کرنے سے اسلام ہو رہا بول کے سمجھ رہے ہیں. نہیں, اللہ کی بہت بڑی منشا ہے, اللہ کا بہت بڑا منشا. جہاں کہیں بھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اچھالا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسلام کے صحیح تعلیمات سے دور کرتا ہے. چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ رہنے دو, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا اسلام کیا ہے. کہتے سو اسلام میں ڈیورس کا کتنا پیارا طریقہ ہے, کئی غیر مسلمانوں کو معلوم ہو گیا. کس کے ذریعے سے؟ محض ٹرپل طلاق کے مسئلے کے ذریعے سے. آپ اور میں اور ہماری پوری ٹیم علماء کی سالہ گزارے تو بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے. وہ ایک کام صرف ایک چٹکے میں جو ہیں
سوشل میڈیا کر لی, غیر مسلمان خود کر لیے سوئے. تو مطلب سوشل میڈیا اور غیر مسلمان ہمارے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا, اس کو صحیح سے ریپلیس کرنے کی کوشش کرنا, وقفہ بوقفہ. اللہ موقع دیتا ہے اور ہمیں اس کو صحیح سے تبدیل کرتے ہیں. اسلام, یہ جنریشن, ابھی میں کیا بول رہا ہوں, 15 سال 20 سال, یہ جو بچے تھے نا 15 سے 20 سال کے بچے, ان کو اسلام آج معلوم ہوا. غیر مسلمانوں کو بول رہا ہوں میں, 15 سے 20 سال کے بچوں کو اسلام آج معلوم ہوا. حالانکہ اس کو بدنام بھی کیا گیا, ان کے ذہنوں میں جو ہے زہر بھری گئی, پھر بھی ایک طبقے کو ضرور اسلام کے صحیح تعلیمات معلوم ہی ہے. ہمارے کئی غیر مسلمان فرینڈس ہوں گے جو 16-17 سال کے بچے ہوں گے, ان کو ہم پھیلانے کی, اچھی بات سنانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے میری بات کر رہا ہوں, میرے کئی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی انٹرمیڈیٹ انجینئرنگ کر رہے ہیں, ان کو تو اسلام کے بارے میں نگیٹیوٹی پھیلائی گئی, تو ان کو ہم لوگوں نے کیا کیا, کریکٹ کرے, اس کو صحیح مذہب سے کریکٹ کرے, صحیح تعلیمات سے کریکٹ کرے. ہر ایک کے لیے موقع ہے, ہر ایک کے لیے موقع ہے. ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. میں بول رہا ہوں نا, سمپل طریقہ, آپ کے سٹیٹس میں ہر 3 میسیجز میں ایک میسیج یا تو اسلام کے گڈ کو پروپیگیٹ کرنا یا اسلام کے اوپر اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اپنا سٹیٹس نکلنا. انشاءاللہ اگرچہ آپ ایسا کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے دعویٰ شمار کیا جائے گا اور اسلام کے کئی سارے غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسلام ہمیشہ امن کی دعوت دیتا ہے. بھلا ایسا مذہب, شدت پسند مذہب کیسا بنے گا جس کے اندر ہر ایک کے الگ الگ حقوق کو بانٹ دیے گئے. کوئی مذہب میں یہ نہیں کہا گیا دانم چینڈی, صدقہ کرو, ہر مذہب کہتا ہے صدقہ کرو اچھا ہے بول کے, لیکن صدقہ فرض کیا گیا وہ مذہب کوئی دوسرا نہیں, صرف اسلام ہے. صدقہ فرض کیا گیا کوئی دوسرا مذہب نہیں, وہ محض اسلام ہے. زکوٰۃ, ہمارے زکوٰۃ کے معاملے کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا. میں جو چھپاتا ہوں پیسہ, میں جو سیو کرتا ہوں پیسہ, اس پیسے پہ ہر 100 کے اوپر 2.5 روپے میرا نہیں بلکہ میرے معاشرے کا, وہ غریب کا ہے. یہ کون بتانا چاہتا ہے اسلام کے بارے میں؟ صدقہ تو عام ہے نا جی, آپشنل, کوئی زبردستی نہیں, دیے تو دیے, نہیں دیے تو نہیں دیے. لیکن اسلام صدقے کو فرض کیا کرتا ہے, اور اگرچہ صدقہ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن فرماتی ہیں اس کے اوپر آپ کو سزائیں دی جائیں گے, سزائیں دیے جائیں گے. صدقہ نہیں کریں گے, if you could not support your poor and needy, you will be punished. کہیں ہے ایسی بات؟ Then how come this religion which speaks about the rights of the needy and the neighbors is a barbaric? This is a misinterpretation of Islam and its scriptures. ہمیں یہ بات کو سمجھانا چاہیے. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں شدت پسند مذہب میں بول کے, نہیں بلکہ یہ امن پسند ہے. یہ کام آج ہمیں کرنا چاہیے میرے بھائی, اور ہمارے پاس بہت موقع ہیں, روز موقع ملتا ہے. انڈیا کے مسلمانوں کو تو تقریباً 11 سال سے زبردست موقع مل رہے ہیں اسلام کے صحیح تعلیمات کو پھیلانے کے لیے. نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلمانوں میں تو اسلام بہت پھیل گیا ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور اسی لیے تو ویسٹرن ورلڈ اسلام کی طرف زیادہ آتا ہے. آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا سہارا لو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ آئی کا سہارا لو. آپ الگ الگ طریقے سے اس کو استعمال کرو انشاءاللہ تعالی. یہ کتنا آسان ہے دیکھو. اور مینس آف اسلامک پروپیگیشن ناؤ بیکمز ایزی. کیسا بولو؟ اس سے پہلے تو کہیں دور جا کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی. آج گھر سے چیئر پہ بیٹھ کر آپ اسلام کو لوگوں تک بتا سکتے ہیں. آسان ہو گیا نہیں؟ there is so many means nearby us to propagate Islam. ہم لوگ نہیں کر رہے, ہم لوگ نہیں کر رہے. اگرچہ کریں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ جنریشن, اور آئندہ جنریشن میں تو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائیں گی. Now the world is becoming compact. بہت چھوٹا ہو جا رہا دنیا. اب دنیا بہت چھوٹا ہو رہا, دکھنے میں تو آپ کو بڑا ہے لیکن دنیا اب کیا ہے, بہت چھوٹا ہو جا رہا. کوئی مسافر بول کے دور گیا بولے تو اس کو کیا تھی, اس کو ضرورت زیادہ تھی, اس کو بار بار جگہ جگہ پہ جانا تھا, رکنا تھا وغیرہ. آج کیا ہے, سب موبائل ورلڈ, ہمیشہ کہیں بھی جاؤ اس کے فل فیسلٹیز ہو جاتے ہیں آج کل. تو آج کا زمانہ بہت کمپیکٹ ہے اور بہت آسان ہے, چاہے آپ اسلام کا پروپیگیشن کرو کچھ اور کرو. تو بہرحال یہ چیزیں. اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو شدت پسندی کا مذہب بتانے کے لیے جو اسٹریٹجی یہ اسلام میں یوز کرتے ہیں وہ ہے جہاد. یہ جہاد, جہاد کو ہم
کیسا استعمال کر رہے ہیں, مطلب غیر مسلمان جہاد کو کیسا استعمال کر رہے ہیں؟ جہاد کو یہ بتانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کوئی دوسرا غیر مسلمان کو مار دیے تو وہ کیا ہے, وہ جہاد ہے, اور ایسا کرنے سے اس کو کیا ملتا جنت میں, 72 حور ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو ہے اس کے اوپر ایک نیگیٹیوٹی بنا کر, ایک نیریشن بنا کر جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہیں. تو ہمیں اس کا جواب کیسے دیں؟ کچھ بھی نہیں. what they are propagating badly, pick up the word and replace it with a good. اس کا کریکٹ ورڈ بول دیں گے یہاں پر. اسلام میں جہاد کا کیا مقام ہے؟ قرآن کے اندر جہاد کو بھی جو ہے بتایا گیا کہ جہاد کرنا ہے, تو غیر مسلمانوں سے بھی جہاد کرنا ہے, لیکن کب؟ جبکہ وہ آپ کے خلاف ٹھہر جاتے. آپ کے خلاف غیر مسلمان ٹھہرے تو لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو ایک عام بات ہو گئی نا. دونوں بھائی بچپن سے ایک ہی گھر میں پل بڑھ کے بڑے ہوتے ہیں, کمبختہ جب ایک اختلافات آ جاتے ہیں تو دونوں لڑ کے مرتے ہیں, ایک دوسرے سے جہاد پہ چلے جاتے ہیں. تو غیر مسلمان تو دور کی بات, یہ خود لڑتے ہیں نا جی. تو اسلام میں اس کو بھی جو ہے جہاد بتایا جاتا ہے. نہیں, جہاد کا معنی اگرچہ ہم صحیح معنی میں بتا دیے تو کیا ہے, ہمارا کام آدھا آسان, صرف قرآن کو اور حدیث کو لوگوں تک پہنچا دینا اس کا معنی کے ساتھ. جہاد کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو بولے, لیکن کب, کیا ہے جہاد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 2171, 2071, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنے نفس کے خلاف میں جو جد و جہد کرتا ہے, نفس کے خلاف میں جو عمل کرتا ہے, یہ سب سے بہتر جہاد ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہ کام کر سکیں گے انشاءاللہ, کریں گے, ضرور کریں گے. یہی نہیں, کئی سارے اسٹریٹجیز ہیں, اور بتانا چاہیے جہاد کا ٹاپک ہمیں ٹیررزم کے خلاف میں استعمال کرتے ہیں. جتنے بھی ڈائلاگس, جتنے بھی ٹاپکس آئے, ٹیررزم کو بیس کر کے جہاد آیا, لیکن اصل وہ چیز ہے نہیں اسلام میں. جہاد کو ہم جو غیر مسلمان بیڈ پروپیگنڈ کرے, اس کو ہم صحیح سے تبدیل کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے, فرماتی ہے, یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم حج کرو, تم حج پہ چلے جاؤ, وہی تمہارے لیے جہاد ہے. ایک صحابی آ کے فرمانے لگے, یا رسول اللہ میں جہاد پہ آنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں؟ صحابی فرمانے لگے ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جاؤ ان سے جہاد کرو. کا مطلب جاؤ منع مار دو, بولے مار ڈالو ان کو. بولے کیا, ان کے ساتھ ان کا خدمت کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, وہی تمہارے لیے جہاد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے فرمانے لگے, جد و جہد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جد و جہد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھو, روزہ رکھو اور حج کرو, یہ تمہارے لیے جد و جہد کا معاملہ ہے. تو کیا ہے جہاد کا معاملہ؟ تو جہاد کو ہمیں رائٹلی پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسلام میں حربم مقدسہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے. اسلام میں حربم من اللہ و رسولہ استعمال کیا گیا, وہ بھی صرف سود کاروں کے خلاف میں. ہم مسلمان ہو کے اگرچہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جنگ کریں گے. سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ان سے جنگ کریں گے. سود کاروبار کرنے والوں کے خلاف میں, یہ غیر مسلمانوں کے خلاف میں استعمال نہیں کیا گیا. تو سود, اب دیکھو اللہ جنگ کریں گے تو اس کی کیا خیر ہوگی؟ کچھ خیر ہوں گی اس کی. اللہ جنگ کرنے کے لیے آگیں گے تو پھر بھی یہ جاننے کے باوجود بھی کمبختہ آج کئی سارے اپنے بزنس کا حصہ بنا لیا انٹرسٹ کو, اور انٹرسٹ کو برا سمجھتے اس نہیں ہے. بینک کا جاب کو جو ہے لائن میں رکھ کے کمپیٹیٹ کر کر کے جو ہے بینک کا جاب مار کے بینک کے جاب میں جا کے سیٹ ہو رہے. معلوم ہے بینک پورا انٹرسٹ اورینٹڈ ہے. انڈیا کے 90% بینک جو ہے 99% انٹرسٹ ریلیٹڈ بینکس ہیں, اسلامک بینک تھوڑی ہے. تو پھر بھی یہ جان بوجھ کر بھی جو ہے لوگ جا کے اسی کے اندر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ مجبوری ہے کیا؟ ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رکشہ والے کو بھی جلا لے رہا بھائی. رکشہ والے کے بھی 4-5 بچے اچھے خاصے جی کے چلے جا رہے. آج IAS IPS جو بچے بن رہے ہیں نا, وہ بھی رکشہ والوں کے بچے بن رہے, یہ بھی سب سے غریب کے بچے بن رہے. تو تم لوگ کیسے ڈر جاتے ہیں؟ اللہ اگرچہ ہم بینک کا جاب نہیں کر سکے تو ہم لوگ جو ہے نقصان میں آ جائیں گے, غریب بن جائیں گے, ہمارے بچوں کو پال پوس کے بڑا نہیں کر سکیں گے بول کے چلے جاتے ہیں نا ہم لوگ. اسی لیے تو بینک کے جاب کر رہے ہیں نا, جانتے ہوئے بھی. اور اسی لیے تو شراب کے بیپار کر رہے ہیں, شراب کو جو ہے ٹرانسپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم گاڑی کے اندر. میرے پاس لاری ہیں, میں ٹرانسپورٹ کرتے رہتا ہوں. اگرچہ میرے پاس مال اگرچہ شراب آ گیا تو مجھے کیا کرنا؟ نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ تو وہ پینے والا میں دونوں برابر ہوتے بول کے ہم لوگ وہ ٹرانسپورٹ کا حصہ نہیں بننا. لیکن کوئی رک رہا,
اپنے کو کیا بھائی، میرا بزنس ہے بھائی، چلو ڈال دو، کچھ بھی لوٹ ڈال دو، آپ چاہے آپ شراب ڈالو، کچھ بھی ڈالو، سور کا گوشت اٹھا کے ڈال دو، میرے کو کیا بھی نہیں فرق پڑتا، چلی جا تم بول. اور ہمارے درمیان میں اسلام نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے مارے پھر رہے، اور غیر مسلمان ہمارے اوپر جو ہے مسلط بن کے بیٹھ گیا، تو شرع ہمارے خلاف میں جو ہے کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ کوشش کرنا کہ اسلام کو پہلے ہم عمل کریں اور اسلام کے امن کی اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے رہے. سب سے بڑی بات اللہ کی مدد. اگرچہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو ہم جیسے ناکام لوگ جو دنیا کا حصہ بنے تھے آج یہاں پہ آگے دو باتیں نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کی مدد ہے. ہر چیز میں اللہ کی مدد کو طلب کرو، پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خیر کے معاملے آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ آج اس دور میں اسلام کو بدنام کرنے سے روک سکتے ہیں. آپ کے پاس میڈیا ہے، جو میڈیا غیر مسلمان استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہی میڈیا آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن ہم لوگ وہ میڈیا کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں. محض اسلام کو، اسلام کی اچھائی کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں اسلام نہیں معلوم، اسی لیے یہ کام نہیں ہو رہا. تو اس لیے پڑھنے لکھنے والے جو بچے ہیں پہلے آپ پیرللی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% آپ اسٹڈی کرتے بیٹھ جاؤ، پیرللی جیسے آپ سوشل میڈیا میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں 2-3 چینلز جو اسلامک چینل کا حصہ بھی آپ سبسکرائب کر کے رکھو. سوشل میڈیا کے اندر اسلام کے بارے میں کیا پروپیگیشن ہوتا ہے اس کو بھی آپ پرکھتے رہو، اس کو نیولی اپڈیٹ ہوتے رہو، پھر اس کا جواب جو ہے آپ جو جانکاری رکھتے ہیں ان سے پوچھتے رہو. پھر آپ سوشل میڈیا، اصل میں تو واریئرز آپ ہیں، اصل واریئرز اسلام کے اصل مجاہد تو آپ ہیں. یہ جو جنگ کرنے والا وہ نہیں. آج کا دور میں، آج کے دور میں AK-47 پکڑ کے، تلوار پکڑ کے اسلام کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں مجاہدہ پن سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کے بیڈ پروپیگیشن کے خلاف میں آپ اسلام کی اچھائی کو بیان کرنا ہے. یہی آج کا جہاد ہے، یاد رکھیے. ہمیں کرنا چاہیے کام انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال اسلام کے پس منظر کو لوگوں تک بتانے کے لیے آگے آئیے انشاءاللہ. سوشل میڈیا ویپن کو استعمال کیجئے اور انشاءاللہ اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں. ارے بھائی، یہ مذہب اسلام شدت پسند مذہب کیسے ہو سکتا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جو رسول، جو نبی لوگوں کے رحمت کے لیے آئے، یہ نبی لائے سو ایسے نبی کو ہم لوگ آج جو ہے بیڈ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کئی سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں جو برا بھلا کہا جاتا ہے. آج میں ایکس کے اندر، ٹویٹر کے اندر آج ایک ریپلائی کرا تھا. ایک پاکستانی لڑکی تھی، اس نے جو ہے اسلام کے سپورٹ کرتے ہوئے ایک بات رکھی. یہاں کے کتے تھوڑے پڑ گئے اس کے پیچھے، انڈیا کے کتے تھوڑے پڑ گئے جو ہے اس کے، تو ایسی کی کیا، تیرے رسول جو ہے 6 سال کی بچی سے ہے نا نعوذ باللہ ریپ کر دیا ہے بول کے انہیں. اس کا ہمیں بینگ این انڈین اس کا میں کامنٹ کرا، تو انہیں کیا کرتا، تو بھی اس کا سنارے بولتا، تو بھی ادھر کا سنارے اسے سپورٹ کرتا ہے نا بولتا. ہمیں اس کی سپورٹ میں نہیں لکھے یہ بات، ہمیں کس کی سپورٹ میں کرتے ہیں؟ اسلام کے سپورٹ میں لکھے یہ بات. اس کو سمجھانا، یہ چیز سمجھ رہے نا آپ. تو ہمیں اس کے پہلے ہمیں سمجھ رہنا ہم کس کے خلاف میں جا رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو سمجھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کو رائٹلی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کیجیے آپ. سوشل میڈیا از اے ویری گڈ ویپن ٹوڈے ٹو پریچ اینڈ پروپیگیٹ اسلام. آپ کو پرسن ٹو پرسن جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے بھی آپ کے لیے دعویٰ کا ایک اچھا موقع ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کے لیے جو ذریعے اس ٹائم پہ تھے، جو ریزننگ تھا، وہ سب بتانے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ وہ لوگ مانیں گے، اس چیز کو ضرور سمجھیں گے. سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو مدد کریں گے. بس اللہ سے دعا کرتے رہیے. اور آخر میں قرآن کی ایک آیت کے ساتھ اس میری تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 82 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، یعنی اسلام آ گیا، سچائی حق آ گئی اور باطل ختم ہوگی. آج جو باطل اسلام کے خلاف میں پھیلتی ہیں اس کے لیے اسلام کافی ہے. بس ہم سب کو اسلام کو پڑھ کے اس کی دفاع کرنا چاہیے. باطل ختم ہوگا، بائی نیچر فطرتاً باطل ختم ہی ہونے والی ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسلام کے صحیح تعلیمات سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو صحیح معنی میں کمپریہنسو اسلام کو جاننے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کا اور حدیث کا صحیح علم سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نسلوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو قرآن سے وابستہ فرمائے، ہماری نسلوں کو صحیح حدیث سے وابستہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اور ہم میں سے مردوں کو عورتوں کو مجاہد اسلام اور مبلغ اسلام بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔